الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا والشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين أما بعد فقد قال الحكيم في محكم كتابه وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم بقية الله لكم خير لكم إن كنتم مؤمنين بلند صلوات کریم کے دعا عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے بشان المومنین کی بشانی قدور فرمائے مومنین دعائیں سے ملگائیں ان کی دعائیں اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے آقا اور مولا امام علیہ السلام کا جلد ظہور فرمائے آقا کے قدموں میں جامع شہادت کی سعادت نصیب فرمائے اپنے دعا عبادت کی قبولیت مل کر بابا بلند صلوات محترم و معزز سامعین، غیبت صغریٰ کے اختتام پر امام علیہ السلام نے اپنے آخری نائب کو جو وصیت لکھی اس کے آخر میں ایک جملہ ہے کہ اگر ہماری غیبت کبریٰ میں ملنے کا کوئی دعویٰ کرے تو اس کی تکذیب کی جائے، اس کو جھوٹا سمجھا جائے کہ ایک ہے رویت، الفاظ کی تبدیلی سے مفاہیم بدل جاتے ہیں۔ رویت کہتے ہیں کسی کو پہچانے بغیر دیکھنا، دیکھا کہ پہچانتے نہیں، اس کو عربی میں رویت کہتے ہیں۔ کسی وقت کسی امام کو دیکھا، یہ ناممکن نہیں ہو سکتا دیکھا، لیکن اس دیکھنے کے بعد بھی متوجہ نہیں ہے، دیکھ لیا بعد میں بھی متوجہ نہیں ہو کہ جن کو دیکھا تھا وہ امام ہے، اس کو کہتے ہیں رویت۔ دیکھتے ہوئے کسی کی طرف متوجہ نہ ہونا، اس وقت متوجہ نہیں ہے کہ اب جس کو یہ دیکھ رہا ہوں یہ کون ہے، ان بعد میں قرائن سے پتہ چل گیا کہ جن کی زیارت ہوئی تھی وہ وقت کے امام ہیں۔ یہ رویت کی دوسری قسم ہے۔ ایک رویت کا مطلب ہے کہ دیکھا بعد میں بھی متوجہ نہیں ہوا، دوسرا رویت دیکھا اس وقت تو متوجہ نہیں تھا لیکن بعد میں متوجہ ہو گیا کہ جن کی زیارت ہوئی تھی وہ امام ہے۔ دوسرا ملاقات، انسان جب بھی کسی ملاقات کے لیے جاتا ہے تو اس کو پہچانتا ہے، میں فلانے کی ملاقات کو جا رہا ہوں، کس کی ملاقات کو پتہ تو نہیں ہے، یہ نہیں ہوتا۔ اردو میں کبھی ایسا استعمال نہیں ہوتا، ملاقات کے جا رہے یعنی اجمالاً معلوم ہے، اس کو پہچانتے ہیں کسی حد تک، چاہے نام پتہ ہے چاہے اس کا منصب پتہ ہے، کچھ پتہ ہوتا ہے۔ پہچانتے ہوئے کسی کا دیدار، اس کو کہتے ہیں ملاقات۔ اور اس میں انسان مطمئن ہو کہ جس کو دیکھا ہے وہ امام عصر ہے، یعنی کسی اور سے ملاقات نہیں ہوئی ہے۔ دیکھیں یہ بہت پیچیدہ مسئلہ ہے، کیسے پتہ چلے، دیکھنے والا کیسے سمجھے گا جب تک اس کو واضح قرائن سے پتہ نہ ہو۔ یہ کنفرم ہے کہ کوئی دوسرا امام کی شکل میں نہیں آ سکتا، یہ ہمارے مسلم ہے کہ انبیاء اور ائمہ کی شکل میں کوئی دوسرا بھی نہیں آ سکتا، لیکن
یہ جو آیا یہ کنفرم امام ہے، یہ بہت مشکل مرحلہ ہے۔ دو الگ باتیں ہیں کہ ایک دفعہ ہے کہ انسان کو کنفرم قرآن سے پتہ، مثلا امام خود فرماتے ہیں، جب امام فرماتے ہیں تو پھر بات ختم ہو جاتی ہے۔ صلوات میں جا کر کے تیسرا کہتے ہیں فیض حضور۔ فیض حضور کا مطلب یہ ہے کہ صرف ملاقات نہیں ہے، صرف دیدار نہیں ہے، بلکہ سوال و جواب بھی ہے، پوچھا بھی جا رہا ہے، مولا یہ مسئلہ کیسے ہے، مولا یہ مسئلہ کیسے ہے، اس کو کہتے ہیں فیض حضور۔ چوتھی قسم ہے شہود۔ یہ عرفان کی ایک اصطلاح ہے کہ کچھ لوگ اپنی علمی اور روحانی منازل کو طے کرتے ہو، کسی چیز کو کشف کرتے ہیں، کوئی چیز انہیں سمجھ آتے، وہ ہمیں نہیں سمجھ آتا، ہمیں یہ لفظ بھی اتنی آسانی سے سمجھ نہیں آتے کہ برسات کہ وہ جو مرحلہ ہے وہ سمجھ میں آئے۔ مثلا نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص فرات کے کنارے بیٹھا ہے اور وہ وضو کر کے امام علیہ السلام کے روزے کی زیارت کو جانا چاہتا ہے۔ دیکھا کہ جنازے کو لے کے آئے ہیں اور اس کو وہ لے کے جائیں گے مثلا امام کے روزے تک، تو کہا کہ مناسب ہے کہ ہم تشییع جنازہ کا ثواب بھی کما لیں۔ اب وہ جنازہ لے کے چلے اور یہ اس کے پیچھے پیچھے چلے۔ اچانک دیکھا کہ اس جنازے کے اوپر ایک سیاہ رنگ کا کتا نمودار ہوا۔ ایک دفعہ ان کو جھٹکا لگا، پھر ساتھ والے شخص کو ایسے کونی ماری اور کہا کہ وہ آپ کو کچھ نظر آ رہا ہے؟ کہا نہیں مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ خاموش ہو گئے کہ یہ ہماری کیفیت ہے، دوسروں پہ یہ کیفیت تعریف نہیں ہے۔ اب یہ چیزیں ہر انسان کے لیے ممکن نہیں ہوتی، وہ بہت ریاضت کرتے ہیں، بہت محنت کرتے ہیں، اس کے بعد جا کر کچھ چیزیں ان کے سامنے آشکار ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ اب بحث اس کے اندر ہے کہ غیبت امام میں امام کی وہ جو ٹوٹی ہے جس میں امام نے کہا کہ نہیں مل سکتے، اگر کوئی ملنے کا دعویٰ کرے تو اس کی تکذیب کریں۔ اب اس کے اوپر علماء کے دو گروہ ہیں۔ کچھ علماء ہیں جن میں نمایاں نام جو ہے وہ محمد بن ابراہیم معروف بن نعمانی ہے، فیض کاشانی ہے، کاشف الغطاء ہے، شیخ مفید ہے، یہ چھوٹے نام نہیں ہیں۔ یہ سب کہتے ہیں کہ غیبت امام میں رؤیت ممکن نہیں ہے، ملاقات ممکن نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا، اور بنیاد وہ اسی روایت کو بناتے ہیں۔ اس کے بعد کچھ اور علماء ہیں جن میں سر پہلے سید مرتضیٰ علم الہدیٰ ہے، محدث نوری ہے اور شیخ توسی ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں، اتنے واقعات جو افراد اولیاء الہی کی منزل پہ ہیں ان سے یہ بعید ہے کہ وہ آ کر جھوٹی بات ہے کہ ہم امام سے ملاقات صرف اپنی دکان چمکانے کے لیے، جبکہ ان میں اکثر وہ لوگ ہیں جنہوں نے منع کیا ہے۔ خود اس ہماری صدی کا واقعہ ہے کہ آقا خوئی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے مدرسے میں ایک شخص جو ہے وہ خادم مسجد، خادم مدرسہ، مدرسے کی بھی خدمت کرتا تھا اور اس کے بعد جو ہے وہ آقا کے گھر بھی آ کر وہ صفائی کرتا تھا۔ آقا خود فرماتے ہیں کہ رات 2 بجے میں واش روم کے لیے اٹھا اور اس کا جو کمرہ تھا وہ بالکل ایک کونے میں اس کا چھوٹا سا حجرہ تھا۔ اس وقت یہ بجلی وغیرہ کا بھی شاید زمانہ نہیں ہے یا اس علاقے میں بجلی نہیں ہے۔ آقا خود کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اس کا کمرہ جو ہے وہ نور سے بھرا ہوا، پورا نور۔ میں واپس آ گیا کمرے میں، واش روم سے فارغ ہو گئے۔ صبح جب یہ روٹین سے کام کرنے کے لیے آیا تو اس کو میں نے بلایا اور کہا کہ بتاؤ کہ رات کو تمہارے پاس کون تھا؟ تمہارا کمرہ میں نے نور سے بھرا ہوا دیکھا۔ دیکھا قبلہ آپ رات کو اٹھے نیند میں تھے، شاید آپ کو کچھ غنودگی میں کچھ ایسا فیل ہوا کہ نہیں میں کامل ہوش میں تھا، کچھ ایسا نہیں ہے۔ جب بہت اصرار کیا تو کہا کہ ایک شرط پہ میں بتاؤں گا کہ میری زندگی میں آپ یہ راز کسی سے بیان نہیں کریں گے، کسی کو بتائیں گے نہیں۔ کہا ٹھیک ہے میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں۔ کہا کہ میرے پاس میرے وقت کے امام تھے،
دیکھیں اب یہ چیز اب اگر وہ ہوتا کہ بھائی ٹھیک ہے بھی ہمارا تو نام بن رہا ہے، ایک مسجد پوچھ رہا ہے، امام سے ملاقات ہے، پوری دنیا میں بات پھیلے گی، لوگ آئیں گے ہاتھ چومیں گے، وہ کیا کرے گا، وہ کیا کرے گا۔ اب یہ بحث اس وقت بہت شدت اختیار کر گئی ہے کہ یہ جو علماء کے دو گروہ ہیں، ایک گروہ کہتا ہے ملاقات ممکن نہیں ہے اور ایک کہتا ہے ممکن ہے۔ وہ کہتا ہے دیکھیں اس وقت اس بحث سے وہ لوگ جو اس طرح کے کہ ہاں امام سے ملاقات ہو سکتی ہے، ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو اس چیز سے سوء استفادہ کر رہے ہیں اپنی دکان کے لیے، مال دنیا کے لیے۔ لوگ دیکھیں، لوگ تو عام پیر فقیروں کے پیچھے چل پڑتے ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ ہماری خواتین اگر کسی کو بتا دیں کہ فلاں جو ہے وہ اس کے پاس بہت کچھ ہے، تو وہ جو کچھ بھی ہوگا وہ لے کے چل پڑیں گی۔ ان کا کام ہو جاتی ہے، اس کا کام ہو جاتا ہے۔ جس کے پاس خواتین جاتی ہیں ہمارے کمزوری مان جاتے ہیں، ان کا کام ہو جاتی ہے، ان کا کام ہو جاتا ہے، ان کے تو شام تک اچھی خاصی حساب کتاب بن جاتا ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ جب انسان موتیوں کو چھوڑ کے، ہیروں کو چھوڑ کے سنگریزوں کی طرف جاتا ہے۔ آج کیونکہ شب ولادت امام سجاد علیہ السلام بھی ہے، یہ بات تو سورہ آخر میں آ رہی ہے، لیکن چلے آگے زبان میں تو تذکرہ آگے ہوگی جو امام کا تذکرہ ہے۔ دیکھیں اس بات کو سمجھیں، دنیا کے جتنے پیر ہیں، پیر فقیر، آپ بتائیں یہ سارے دنیا کے پیر مل کے امام سجاد کے خاکے پا بھی بنتے ہیں؟ خاکے پا یہ سب کو ملا لے تو امام کے پاؤں کی گرد بھی نہیں بنے گی۔ مجھے بعض اوقات کوفت ہوتی ہے یہ بات سمجھاتے ہوئے، بات بیان کرتے ہوئے کہ جن کو اللہ نے 14 معصوم دیے ہیں وہ کیوں دنیا کے جھوٹے پیروں سے کس کا سہارا لینے جا رہے ہیں؟ آپ کے گھر میں کتاب ہے جس کتاب کا ہر حرف امام کی زبان سے نکلا ہے۔ سیف سجادی کنفرم امام کی دعا ہے، کنفرم کیا مطلب امام کی دعا ہے؟ یعنی اس دعا کا ہر کلمہ امام معصوم کی زبان سے صادر ہوا ہے۔ ہمارے استاد بزرگوار شیخ محسن علی نجفی جن جامع کوثر کے جس وقت سرپرست اعلیٰ ہیں، انہوں نے خود یہ واقعہ مجھے سنا ہے، کہا کہ ایک دفعہ مصر کے بہت بڑے عالم آئے ہمارے یہاں مہمان ٹھہرے، اور انہوں نے مجھ سے کسی کتاب کا کہا کہ مجھے کوئی کتاب دے دے تاکہ میں جو اس وقت چند دن آپ کا مہمان ہوں تو اس کتاب کا مطالعہ کروں۔ شیخ سے کہتے ہیں میں سوچ میں پڑھ گیا میں کون سی کتاب دوں کو، تفسیر تو انہوں نے ساری پڑھی ہوئی ہے، فقہ تو انہوں نے ساری دیکھی ہوئی ہے، تاریخ تو تقریباً دیکھو، بہت بزرگ نام تھا۔ کہا کہ میں سوچنے کے بعد کافی جیسے کوئی الہام ہوا، میں نے اٹھا کر ان کو امام سجاد کا صحیفے سے جا دیا۔ اب وہ عرب زبان ہے، انہیں کوئی پڑھنے میں مشکل نہیں ہے، عربی پڑھنا ان کے لیے مسئلہ نہیں ہے۔ کہا کہ 4 یا 5 دن وہ ٹھہرے ہمارے اور پورا صحیفہ پڑھ ڈالا۔ پڑھنے کے بعد ایک تبصرہ کیا، کہا کہ مجھے افسوس ہے کہ اتنے قیمتی علمی جواہر سے ہم آج تک کیوں محروم رہے۔ اور ایک جملہ کہا کہ اس کتاب میں امام نے کوئی طریقہ نہیں چھوڑا ہے کہ اللہ دعا قبول نہ کرے۔ اللہ کو کیسے منوانا ہے، اللہ سے کیسے منوانا ہے، اللہ کیسے آپ کی دعا کو ہر صورت میں قبول کرے، کہ اس میں کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے جس کو امام نے بیان نہیں کیا ہے۔ اس کتاب کے اندر ایک دعا ہے جو حقوق سے متعلق ہے۔ ایک ایرانی عالم سے میں نے سنا، وہ کہتے ہیں اس ایک دعا پر 80 تھیسس لکھے جا سکتے ہیں۔
اب تیسرے تو معلوم ہے جو لوگ علمی دنیا سے وابستہ ہیں کہ ایک تیسرے پہ انسان کی زندگی خرچ ہوتی ہے، ایک پوری زندگی کسی کی خرچ ہو ایک موضوع پر، وہ تیسرے تیار ہوتا جاتا ہے۔ اس کتاب کی ایک دعا پر 80 تھیسس لکھے جا سکتے ہیں۔ کیا ہوگا اس کتاب کے اندر؟ ہمیں تو کھول کے پڑھنے کی توفیق نہیں۔ عید اللہ انصاریان کی اس صحیفے کے اوپر 14 یا 15 جلدوں میں شرح ہے، اس صحیفے کے اوپر 14 یا 15 جلدوں میں شرح لکھی ہوئی ہے، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ اس کے اندر امام نے کیا جوہر ہے جو بیان کی ہے۔ ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم کسی اور طرف چل پڑے، ضعیف چیزوں کی طرف، کمزور چیزوں کی طرف۔ یہ ایسے ہے کہ آپ کے گھر میں اربوں کی چیز موجود ہے اور آپ بازار سے جا کے کوڑیوں کی چیز لے کے آئے، کیا فائدہ ہوا؟ کیا فائدہ ہوا؟ اتنا بڑا خزانہ گھر کے اندر موجود ہے، کاش کہ ہم ان مفاہیم کو سمجھیں، ان باتوں کو سمجھیں۔ میں ایک جملہ کو بہت تلخ ہو جائے گا یہ جملہ، معذرت کے ساتھ جتنی ہماری خواتین میں جنتری کی اہمیت ہے اتنی صحیفہ سجادیہ کی نہیں ہے۔ سال بھر جنتری کا انتظار ہوتا ہے اور لڑائیاں اس کے اوپر، جنتری نہیں آئے تو اچھی خاصی گھر کا ماحول خراب ہو جاتا ہے، یہ جنتری نہیں رہتی ہے۔ ایک دفعہ مولانا نے، دوست نے مجھے فون کیا کہ میں نے کہا علی میں کچھ جنتری کے خلاف پڑھا اور کہا مولانا اللہ کو جزائے خیر دے، ہمارا اس جنتری کی وجہ سے لاکھوں کا نقصان ہوا، لاکھوں کا نقصان۔ کیوں بھائی کیا ہوا؟ کہا کہ شادی کی تاریخیں دیکھنی تھی، وہ جنتری جو ہے وہ سارے سال کی جنتری سنبھال کے رکھتے ہیں، پچھلی بھی سنبھال کے رکھی ہوئی۔ اب 2012 میں شادی ہے تو وہ 11 والے اٹھا کے ڈیٹیں دیکھ لی اور حال والے کو کہہ دیا کہ بھائی ہمیں اور پیسے بھی جائے اس کو دیکھ کے آگے، باقی جو لوازمات سارے کر لیے۔ کہا کہ کچھ دنوں کے بعد دیکھا کہ وہ بھائی تو 2011 کی جنتری ہے، ہمیں تو 2012 میں جا رہے ہیں۔ اب واپس تاریخیں کھولی تو وہ تاریخیں نحس تھی، تو گھر والے نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا، اس کو کینسل کرو، کچھ بھی ہو جائے۔ کہا اتنا نقصان ہے، کہا کچھ بھی ہو جائے ان تاریخوں میں تو شادی نہیں ہو سکتی۔ دیکھیں علماء سے پوچھیں، آپ کے اس مسجد کے اندر مجھے کچھ دوستوں نے بتایا کہ ایک زمانے میں علامہ صادق حسن تشریف لاتے تھے، میں نے خود علامہ صادق حسن کی زبان سے یہ جملے سنے۔ دیکھیں ہمارے علماء میں جس بندے کی بات کو کم از کم فقہی اعتبار سے آنکھ بند کر کے بیان کر سکتے ہیں وہ علامہ صادق حسن کا نام، آنکھیں بند کر کے، یعنی اگر علامہ صادق حسن نے بیان کیا تو بہت مشکل ہے کہ وہ کہیں غلطی کر دیں فقہی مسئلے میں۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں روایات معصومین میں نحس کے متعلق جو ممانعت، یعنی ممانعت حرمت کی حد تک نہیں، ایک ہے کہ حرام ہے یہ کام نہیں کر سکتے، نہیں، صرف بہتر ہے کہ نہ کریں، وہ صرف نکاح ہے۔ کہا کہ اگر وہ 3 دن جو ہوتا ہے کیا کہتے ہیں اس کو قمر در اکرم، قمر در اکرم میں صرف نکاح سے منع کیا گیا ہے، وہ بھی اگر مجبوری ہو تو صدقہ دے کے کیا جا سکتا ہے، باقی ولیمہ مائیوں بدنے کیا کیا مصیبتیں وہ سب ہو سکتی ہیں ان دنوں میں، نیس ویس کا کوئی ایسا شرعی مسئلہ نہیں ہے۔ افسوس یہ ہے کہ جنتری کا تو کوئی شرعی سورس نہیں لکھا ہو، اس کے شرعی سورس کیا ہیں، اس کو تو معتبر مانا جاتا ہے، لیکن امام سجاد علیہ السلام کی دعاؤں پہ جنتری جتنی بھی توجہ نہیں دی جاتی۔ صلوات پہ جانے بیٹھ غیبت کے اسباب کیا ہیں؟ کیوں امام کو غیب میں رکھا اللہ نے؟ مختلف اس کے اوپر علماء کی بحثیں ہیں، سوالات ہیں۔ اب یہاں پہ تو دامن باغ میں گنجائش نہیں ہوتی، صرف فہرست وار جو ہے وہ کچھ چیزیں عرض کرتا ہوں۔ کہتے ہیں پہلا سبب کہ ظالم دنیا جو ڈکٹیٹر ہیں وہ امام کو بیعت کے لیے مجبور نہ کر سکے۔ دیکھیں یہ بات ذہن میں رکھیں، کسی امام نے نہ بیعت کی، نہ امام کسی کی بیعت کر سکتے۔ امام حسین علیہ السلام نے بیعت کا انکار کیا۔ اب یہ کبھی بات ملا تو تفصیل سے عرض کروں گا، لیکن کیوں امام نے بیعت کا انکار کیا یہ اپنی بحث ہے۔
کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ مثلا مولا میر کے بارے یا مولا حسن کے بارے میں کوئی تاریخ میں یہ جملہ لکھا ہے کہ کسی نے امام حسین کو یہ تانا دے کے کہا کہ بھائی آپ کیوں بیعت نہیں کر رہے، آپ کے بڑوں نے تو بیعت کر لی تھی، آپ کیوں بیعت کا انکار کر رہے ہیں؟ تاریخ سے یہ کوئی جملہ نکال کے لائے، میں اپنی جیب سے 1,00,000 روپے سے نام دوں گا کہ تنزل کسی نے امام کو کہا، اس کے الٹ جملے ملیں گے۔ دشمن نے کہا کہ حسین کبھی تمہاری بیعت نہیں کرے گا، اس لیے کہ حسین کے دل میں وہی دل دھڑکتا ہے جو علی کے سینے میں دھڑکتا ہے، کبھی حسین بیعت نہیں کرے۔ لیکن امام اصل کو اس لیے پردے لگا کہ کوئی اس چیز کا سوچ بھی نہ سکے۔ دوسرا، گمراہ لوگ مشخص ہو جائیں، کون گمراہ ہے، کون اس راستے کو چھوڑتا ہے، کون اس راستے پہ باقی رہتا ہے، یہ غیبت مشخص کرے گی کہ واقعاً ہمارے ساتھ کون چل سکتا ہے اور ہم سے دور کون جاتا ہے۔ ہم آنکھوں سے غائب ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون ہمارا ساتھ دیتا ہے، کون ہمارے راستے پہ باقی رہتا ہے۔ لوگوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، گناہوں پہ گناہ، گناہوں پہ گناہ، ناشکری کی۔ ایک امام آئے ان کو قتل کیا، دوسرے امام آئے ان کو قتل کیا، تیسرے امام آئے ان کو قتل کیا، سارے اماموں کو قتل کرتے گئے۔ اللہ نے کہا بس ایک کو اتنا غائب کر دوں گا کہ تم چیخ چیخ کر پکارو کہ امام کی اب ہمیں ضرورت ہے۔ یہ وقت آئے گا اور وہ وقت آنا ہے انشاءاللہ۔ صلوات پہ جانے گا۔ غیبت کا ایک سبب اولاد علی پر بے انتہا ظلم ہے۔ اب کیا سمجھتے ہیں اگر تاریخ میں آپ اولاد علی پہ ظلم کی داستانیں لکھیں، اس شہر کراچی کی صرف داستانیں لکھیں تو آپ نہیں لکھ سکتے۔ صرف اس کراچی کے اندر جو آل بیت اور اولاد علی پہ ظلم ہوا، اس کراچی کی بات کروں، تاریخ کی بات نہیں کر رہا۔ تاریخ تو بہت لمبی ہے، خون کے دریا سے گزر کے آئی ہے تاریخ اہل بیت۔ ایک سبب غیبت ہے کہ چراغ ہدایت باقی رہے۔ چراغ ہدایت باقی رہے گا تو لوگوں کو ہدایت نصیب ہوتی رہے گی۔ صلوات پہ جا رہے ہیں۔ دور غیبت کی مشکلات کیا ہیں جو روایات میں بھی ہے، جن علماء نے اکٹھا کیا ہے۔ غیبت کے زمانے کی سب سے پہلی مشکل، لوگ حیرت اور پریشانی میں آ جائیں گے۔ ہیں لوگ حیران پریشان ہیں کہ کیا ہوا، امام کیوں نہیں ہے، امام کو ہونا چاہیے، دنیا میں اتنا ظلم ہو رہا ہے، اتنے ظلم کے بعد امام کیوں نہیں آتے۔ یہ اس قسم کی حیرت، اس زمانے کی مشکلات موجود ہے اس وقت۔ دینداری انتہائی مشکل ہو جائے گی۔ غیبت کے زمانے کی ایک بڑی مشکل دینداری ہے۔ دیکھیں ایام ازاں میں ہمارا آل بیت کے ساتھ رشتہ بہت اچھا نبھتا ہے، بہت اچھا نبھتا ہے، یعنی 2 مہینے 8 دن ہم بہت اچھا چلتے ہیں آل بیت کے ساتھ، خوشیوں کا سوچتے بھی نہیں ہیں، رشتے کی بات تک نہیں کرتے ہیں، بات کو برا سمجھتے ہیں۔ میں تعجب کرتا ہوں کہ جو قوم 2 مہینے 8 دن رشتے کی بات کو ناگوار سمجھتی ہے، 2 مہینے 8 دن کے بعد ایسی آزاد ہو جاتی ہے جیسے آل بیت کے ساتھ کوئی رشتہ ہے ہی نہیں۔ یہ وہی قوم ہے جو 2 مہینے 8 دن رشتے کی بات کرنا گوارا نہیں کر رہی، لیکن اب جب ایام ازاں ختم ہوئے، ان کی خوشیوں میں جائیں، ان کی شادیوں میں جائیں۔ میں نے اپنے فرسٹ کزن کی شادی میں جانے سے انکار کیا، نہیں جا سکتا، معذرت کر لیتے۔ کیوں بھائی، کیا مسئلہ ہے؟ نہیں جا سکتے، انہوں نے خود سے منع کی بات۔ اب مجھے معلوم ہے کہ آپ نہیں افورڈ کر سکیں گے، ہم خواہ پہ اپنا خرچہ بھی کرائیں اور آپ آئیں گے تو فائدہ کیا ہوگا، یعنی خود ایڈمٹ کر رہے ہیں، مان رہے اس بات کو۔ جن شادیوں میں یہ ناچیز طالب علم نہیں جاتا، آپ بتائیں ان شادیوں کو دیکھ کر امام عصر کے دل پہ گزرتی کیا ہوگی؟ ایک جملہ عرض کروں، یہ جو دعائے سلامتی مانگتے ہیں، اس کا مطلب ہے شاید آج تک
یہ بھی علامہ صادق حسن کے سن گزرا ہے، یہ بھی انہوں نے بیان فرمایا ہے۔ کہا کہ سلامتی کا مطلب کیا ہے؟ آپ گھر سے نکلے، آپ کی والدہ کھڑی ہو گئی، نادلی کا احسار کر رہی ہے، آیت الکرسی پڑھ رہی ہے، 4 کل پڑھ رہی ہے، میرا بیٹا جا رہا ہے سلامتی سے واپس آ جائے۔ یہ 4 کل، آیت الکرسی، نادلی کا احسار، جب گھر میں آپ سو رہے ہوتے تو اس وقت نہیں کرتی، جب آپ نکلتے ہیں تو یہ سارے کام کرتے ہیں۔ کیوں؟ کہتے میرا بیٹا باہر جا رہا ہے، میرے بیٹے کی جان کو خطرہ ہے۔ جب خطرہ ہو تو سلامتی کی دعا مانگی جاتی ہے۔ توجہ، سلامتی کی دعا کب مانگتے ہیں؟ جب خطرہ ہو۔ چھٹے امام سے راوی سوال کرتا ہے، کہتا ہے مولا یہ آپ فرمائیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ 12ویں امام پردے غیبت میں چلے جائیں گے، اور پردے غیبت میں جانے کا مطلب یہ ہوگا کہ کسی کی دسترس ان تک نہیں ہوگی، دشمن تو دشمن، اپنے چاہنے والے بھی امام سے نہیں مل سکیں گے۔ کہ مولا جب امام پردے غیبت میں ہوں گے تو امام کو کس سے خطرہ ہوگا کہ سارے شیعوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ امام کی سلامتی کی دعا مانگیں؟ خطرہ کیا ہے؟ کس خطرے کی بنیاد پر آپ کہہ رہے ہیں کہ سارے شیعہ سلامتی امام زمانہ کی دعا کریں؟ امام علیہ السلام نے کہا بہت اچھا سوال ہے، یہ سوال کسے کرنا چاہیے تھا؟ ہمیں کرنا چاہیے۔ آج کے دور کے شیعہ کو یہ سوچنا چاہیے، ہم نے تو کبھی سوچا بھی نہیں۔ سوچا کس نے؟ چھٹے امام کے زمانے میں ایک شخص نے، جس نے غیبت کے حالات کو پڑھا، سنا، ان پہ غور کیا، غور و فکر کے نتیجے میں یہ سوال امام کے سامنے رکھا۔ امام نے کہا بہت اچھا سوال کہ امام نے اس کے حق میں دعا کی۔ امام نے کہا دیکھو ہوگا یہ کہ جب ہمارے قائم پردے غیبت میں چلے جائیں گے تو شیعہ ریلیکس ہو جائیں گے۔ ریلیکس سمجھتے؟ باپ جب سر پہ ہوتا ہے تو بچہ مسجد میں نظر آتا ہے، مسجد پہ نظر آتا ہے، درس قرآن پڑھنے جاتا ہے۔ اب باپ مجبور ہو کر پاکستان کے معاشی بحران کی وجہ سے پاکستان سے باہر کسی ملک کا سفر کرتا ہے، مثلا دبئی چلا جاتا ہے۔ کس کے لیے؟ کہ ان بچوں کو اچھا پڑھا سکوں، ان بچوں کو اچھی تعلیم دے سکوں، ان بچوں کا مستقبل اچھا ہو جائے۔ ہم گرمی سردی سب برداشت کریں گے، سفر کی صحبتیں برداشت کریں گے، گھر سے دوری برداشت کریں گے، گھر والوں سے دوری برداشت کریں گے، ماں باپ سے دوری برداشت کریں گے، رشتہ داروں کی دوری برداشت کریں گے۔ یہ ساری مصیبتیں کیوں برداشت کریں گے؟ کہ یہ جو ہمارے بچے ہیں ان کا مستقبل اچھا ہو جائے۔ اب والد وہاں پہنچے، اب یہ بچے روٹین میں مسجد میں آ رہے تھے باپ کے ساتھ، آہستہ آہستہ ان میں سے ایک بچہ پھسل گیا۔ اب والدہ جو ہے وہ والد کو واٹس ایپ پہ میسج چھوڑتی ہے کہ وہ ایک تو مسجد جانا اس نے بند کر دیا، اب تو پتہ نہیں کس محفلوں میں جاتا ہے، کہاں جاتا ہے، نماز پہ نہیں جاتا ہے۔ آپ بتائیں انصاف سے اس باپ کے دل پہ کیا گزرتے ہیں، وہ کتنا وہاں پریشان ہوتا ہے کہ میں کس کے لیے یہاں پہ آیا تھا۔ آہستہ آہستہ پتہ چلا دوسرا بچہ بھی لائن سے اتر گیا۔ اب آپ کی پریشانی بڑھے گی نہیں بڑھے گی؟ یقیناً بڑھے گی۔ پتہ چلا تیسرا بھی لائن سے اتر گیا۔ ایسا کہ ایک وہ آتا رہا مسجد میں آتا رہا، اب تھوڑی سی اس کو خوشی بھی ہے، چلو ایک تو ہے، باقی لائن سے اترے ہوئے ہیں۔ آپ بتائیں انصاف سے جب وہ واپس آئے گا تو یہ 3 بچے اس کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کے بات نہیں کر سکیں گے، لیکن جس نے باپ کے غیبت میں بھی باپ کے نہ ہوتے ہوئے اسی راستے پہ چلتا رہا جس راستے پہ باپ جاتا تھا، تو باپ اس کو سینے سے بھی لگائے گا، باپ اس کو تھپکی بھی دے گا۔ یہی منظر ہونے والا ہے امام کے دعا کے بعد۔ کچھ کو تو امام تھپکی دیں گے آ کر کہ تم نے کسی حال میں ہماری راہ نہیں چھوڑی، تم نے دنیا کو منہ دیا، تم نے رشتہ داروں کو منہ دیا، تم نے سوسائٹی کو منہ دیا، تم نے سب کو ناراض کر دیا لیکن ہمیں ناراض نہیں کیا۔ یہ آسان نہیں ہے۔ وہ دعائے نطبہ کی کیا ہے؟ تم نے متا ترانا و نراک، اے آقا کب آپ ہمیں دیکھیں گے اور کب ہم آپ کو دیکھیں گے؟ دیکھیں گے ضرور، لیکن کچھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھیں گے اور کسی کی آنکھیں شرم سے جھکی ہوئی ہوں گی۔ امام فرماتا ہے جب
شیعہ گناہ پہ گناہ کرے گا، نافرمانیوں پہ نافرمانی کرے گا، تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ امام کے قلب ناظرین پہ اس کا اثر جاتا ہے اور امام بیمار پڑ جاتے ہیں۔ تو اب شیعوں کو کہا جاتا ہے تم نے بیمار کیا، اب امام کی سلامتی کی دعا۔ یہ قیادت کی مشکلات میں بڑی مشکل ہے۔ اب مجھے انصاف سے بتائیں، جن شادیوں میں واپس عرض کروں، جن شادیوں میں ہم طالب علم نہ جائیں، ان کے اندر امام کو بلا سکتے ہیں ایک منقبت پڑھ کے، ایک حدیث کے ساتھ پڑھ کے، یعنی ایک چھوٹا سا پیریڈ ہوتا ہے حدیث کے ساتھ، اور وہ بھی اب تو آہستہ آہستہ ختم ہو گیا، صرف جب وہ نکاح رہ گئے۔ نکاح میں اب کیا شروع ہوا ہے کہ نکاح مسجد میں کرو، کیونکہ مولانا صاحب وہاں تو کچھ کرنے نہیں دیتے۔ ہم کئی دفعہ نکاح پہ پہنچے، ہم نے بات منع کر دی کہ نہیں ہو سکتا، ہم تو اس جگہ بیٹھیں گے بھی نہیں۔ اچھا اس وقت تو ظاہر ہے کہ ہماری پاور ہوتی ہے، ہماری پاور یوز ہوتی ہے، وہ مجبور ہوتے ہیں ہمارے آگے، دل سے نہیں۔ اچھا بھی مولانا کہا لیتے ہیں، ہمیں وہ کمرے میں بٹھایا، فوراً ہوٹل والوں کو کہا، وہ فوراً جب وہ پارٹیشن ہو گئے، وہ اتنی دیر کی پارٹیشن ہوتی ہے جتنی دیر مولانا ان کے سر پہ سوار ہے۔ جو نکاح ختم ہوا، بہت ادب سے کہتے مولانا آپ کا ٹائم بہت قیمتی ہے، ہم آپ کا ٹائم چارج نہیں کرنا چاہتے، آپ تشریف لے جائیں تاکہ ہم پیچھے جو کرنا اس کو کریں۔ مولانا چلے گئے، خدا نہیں گیا، امام نہیں گئے، خدا موجود ہے، امام دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیں عاشور کی شب جب امام نے چراغ گل کیے تھے، علماء کہتے ہیں امام نے جب چراغ گل کیے تو نیزوں پہ نیزے لگتے تھے، تلواروں پہ تلواریں لگتے تھے، اور سب ایک ہی جملہ کہتے تھے، مولا ہم آپ کو چھوڑ کے جائیں تو کہاں جائیں۔ علماء کہتے ہیں جب چراغ گل ہو گئے تو وہ یہ بات سمجھتے تھے کہ یہ چراغ گل ہو گئے، ہم امام کو نہیں دیکھ سکتے، امام تو ہمیں اب بھی دیکھ رہے ہیں۔ اس کائنات کے خیمے میں ہم گناہوں کی وجہ سے امام کو نہ دیکھیں، امام تو بہرحال ہمیں دیکھتے ہیں، اور ہر حال میں امام دیکھتے ہیں۔ صلوات پہ جعل بیت کی ذات پر غیبت کے زمانے کی ایک بڑی مشکل یہ ہوگی کہ لوگ وجود امام میں شک میں پڑ جائیں گے۔ میں نے خود اپنے ان کانوں سے، گنہگار کانوں سے یہ الفاظ اپنے لوگوں کی زبان سے سنے کہ اتنا ظلم بڑھ چکا ہے، تو امام کہاں ہے؟ اتنا ظلم کیوں ہو رہا ہے دنیا کے اندر؟ دیکھیں امام کی طاقت زیادہ ہے یا اللہ کی طاقت زیادہ ہے؟ اللہ کی طاقت یہ کہنا چاہیے، تو یہ سب منظر اللہ کے حضور میں بھی تو ہے۔ دیکھیں خدا اس قانون کو سمجھیں، اللہ کو انتقام لینے میں کوئی جلدی نہیں ہے، بے شک اللہ کو کوئی جلدی نہیں۔ حکومتیں کیوں فوراً انتقام پہ اتر آتی ہیں؟ فوراً ادھر حکومت سنبھالی اور ادھر جو ہے وہ اپنے حریفوں سے انتقام شروع، کیوں؟ انہیں اپنے اقتدار کے چھن جانے کا خطرہ ہوتا ہے، انہیں خطرہ ہے کہ ہمارا اقتدار ختم ہو جائے، کسی جائے بھی چھن جائے گا، پر جتنا کرنا ہے کر لو۔ اللہ کو اقتدار کے چھننے کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اللہ کو کیا خطرہ ہے کہ میرا اقتدار کہاں جا رہے ہوتے، کہیں بھی نہیں جا سکتے۔ اس دنیا میں جتنا ظلم میں کھڑے، دیکھیں ایک جملہ سنیں اور اس جملے کے بعد ہر انسان بہت دل میں خوف پیدا کرے۔ مولا علی فرماتے ہیں اللہ کا بدترین انتقام، یعنی اللہ کسی سے جب انتقام لے تو اس کی بدترین جو قسم ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کسی کو مہلت دے دے۔ مہلت، اب بہت سے لوگ اس خوش فہمی میں ہیں ہم اتنے گناہ بھی کر رہے ہیں، رزق ہے کہ رکتا نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہم ٹھیک ہے۔ نہیں، رزق آنا اور گناہوں میں پڑے رہنا یہ اللہ کی رحمت نہیں ہے، یہ اللہ کی مہلت ہے، بچوں اس مہلت سے۔ یہ مہلت خطرناک مہلت، امام کا جملہ بدترین انتقام پروردگار کسی کو مہلت دینا ہے۔ مہلت کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ بی بی زینب نے یزید کو یہی کہا تھا، یزید تو کیا سمجھتا ہے، اللہ ڈھیل دیتا ہے اور اللہ ظالموں کو زیادہ ڈھیل دیتا ہے، کیوں کہ وہ ظلم کی انتہا پہ پہنچے کہ پھر
اللہ ان کو اپنے شکنجے میں لے. تاریخ میں دیکھ لیں نمرود کو اللہ نے کتنی ڈھیل دی, فرعون کو اللہ نے کتنی ڈھیل دی, لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ وہ سب کے سامنے. صلوات پہ جال بیٹھتا. غیبت کی ایک مشکل یہ ہوگی کہ لوگ ایک دوسرے سے اظہار نفرت کریں گے, نفرتیں لوگوں کے دلوں میں آ جائیں گی. ظاہری طور پہ مل بھی رہے ہیں لیکن دل صاف نہیں ہے. آج کی تاریخ میں مجھے کزن نے فون کیا, وہ پرانی باتیں والدین کے زمانے کی, کہنے کو مولانا یاد ہے آپ کیسے لوگ آتے تھے, ہمارے گھر رہتے تھے, آپ کے والد آتے تھے, آپ کی والدہ آتی تھی, آپ آتے تھے, ساتھ بیٹھتے تھے. یعنی حسرت کر رہا تھا کہ کاش وہ زمانہ پلٹ آئے, کاش وہ محبتوں والے دور آ جائے. آج ظاہری چیزیں ہیں لیکن دل نفرتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. آئے مہمان آتے ہیں گھر میں, اوپر سے بیٹھے چائے بنائے, کھانا بنایا, پھر دل میں بدبخت یہ کو کھانے کا ٹائم آیا, یہ کس ٹائم پہ آ گیا, یہ آنے کا ٹائم تھا, نہ بتایا نہ کچھ کیا, ایسے منہ اٹھا کے آ گئے. دل میں کچھ کہہ رہے ہیں اور ظاہر میں بیٹھے کھانے کا ٹائم, کھانا تو کھا کے جائیے اور دل میں اسی کو کوسے جا رہے. یہ کیا زمانہ ہے, اللہ بنا دے. امام فرماتے ہیں کہ لوگوں کو غیبت کے زمانے میں پناہ نہیں ملے گی, چاہے امن نہیں ملے گی کہ جہاں وہ سکون سے رہ سکے. ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا بڑھ جائے گا. غیبت کی یہ بڑی مشکل ہے اس وقت, بہت بڑی مشکل ہے کہ جس میں اس وقت دنیا دو چار ہو چکے ہیں. ذرا سی باتوں پہ لڑتے ہیں اور واپس ایک دوسرے کو منہ دکھانے کے لیے تیار نہیں ہے. سگا بھائی دروازے پہ کھڑا ہے, میرے بیٹے کی شادی ہے, میں آپ کے پاؤں پڑتا ہوں, میں آپ کی منت کرتا ہوں, آپ کی سماجت کرتا ہوں, خدا کے لیے آپ آ جائیں. کہتے ہیں بھائی ہم نے تو آپ سے مرنا بھی ختم کر دیا, اب ہم مرنے پہ بھی نہیں آئیں گے. اور مجلس میں بیٹھ کے دھار امام کے اوپر گریہ کرتے ہیں. کس امام کو گریہ کریں جس امام کی تعلیمات بھول چکے ہیں؟ دیکھیں کربلا کی تاریخ میں شیبر سے زیادہ کوئی ملعون شخص پیدا نہیں ہوگا. شیبر بھی جب صبح آیا تھا امام حسین کے خیمے کے سامنے مولا عباس کو بلانے کے لیے, مولا عباس کو اس نے 3 دفعہ بلایا, مولا نے اس کو جواب نہیں دیا. تیسری آواز میں مولا امام نے کہا امام حسین نے کہ بھائی عباس آپ جائیں تو رستم بدترین دشمن ہے لیکن ہمارے دروازے پہ آیا ہے. یعنی شیبر بھی دروازے پہ آ جائے تو مولا کہتے ہیں ہم آل بیت کی کرامت کا تقاضا ہے کہ اس کو جواب دے, اور ہم سگے بھائیوں کو گلے لگانے کو تیار نہیں ہوتے. ناراض ہو گئے تو جائے جہنم, جائے پہاڑ میں, بھائی جائے پہاڑ میں. ہماری انا ختم نہیں ہوتی. کیوں؟ ائمہ کے نام یاد ہے, ائمہ کی تعلیمات یاد نہیں ہے. ائمہ فصل کو بین اخویکم, سنو کرو بہن بھائیوں میں, اگر ان میں کچھ ہو جاتا ہے ناچاکیوں کو ختم کرو, دلوں کی دوریوں کو ختم کرو. ذرا سی باتوں پہ دیکھیں, آپ بتائیں کہ جب ہم کسی کو سلو کراتے ہیں تو ہمیں کتنی خوشی ہوتی ہے. وقت امام کتنے خوش ہوتے ہوں گے 2 دلوں کے مل جانے سے, 2 دلوں کی نفرتوں کے ختم ہو جانے سے. عزیزان آل بیت علیہ السلام, اب روایات بہت ہیں, وقت زیادہ نہیں لینا چاہتا ہوں. تمام ائمہ معصومین علیہ السلام نے امام عصر کے غیبت کے متعلق روایات تفصیلی میں میرے پاس لکھی ہوئی, لیکن میں جان بوجھ کر ان کو بیان نہیں کرنا چاہتا. ایک روایت جس کا مفہوم ہے کہ مولا امیر علیہ السلام سے پیغمبر فرماتے ہیں کہ اے علی دیکھو وہ کیسا زمانہ ہوگا کہ جس زمانے میں ہمارے قائم پہ لوگ ایمان لے آئیں گے کاغذ دیکھ کر. توجہ ہوئی؟ کاغذ دیکھ کر کیا مطلب ہے؟ کاغذ دیکھ کر یعنی جو روایت کا جملہ ہے کہ سیاہی سفیدی کے اوپر سیاہی دیکھ کر. عام طور پہ کاغذ سفید ہوتا ہے اور سیاہی کالی ہوتی ہے. یعنی صرف ہمارے قائم کے متعلق پڑھ کر وہ ایمان لے آئیں گے, اور کچھ بدبخت ہیں جنہوں نے دیکھ کر بھی ایمان نہیں لایا ہے. معصومین کے جملے ہیں کہ ہمیں حسرت ہے ان شیعوں سے ملنے کی جو غیبت کے زمانے میں ہیں اور اپنا تن من دھن اپنے امام کے لیے وقف کیا ہوا ہے.
ان کے چہروں کو دیکھنے کو ہم اہل بیت ترستے ہیں. ہم اہل بیت اور چہروں کو، نورانی چہروں کو دیکھنا چاہتے ہیں جنہوں نے غیبت کے زمانے میں اپنے آپ کو وقت کے امام کے لیے وقف کر دیا. زندگی ہے تو امام کے لیے، سانسیں تو امام کے لیے، گھر ہے تو امام کے لیے، زندگی ہے تو امام کے لیے، اولادیں ہیں تو امام کے لیے. دیکھیں غیبت کے زمانے میں یہ آسان کام نہیں ہے ساری اولادوں کو وقف کرنا. آج سے محسن حکیم اللہ مقامہ کے 12 بیٹے تھے، تقریباً 10 سے 11 شہید ہیں ان میں. سب کے سب عالم تھے، سب کو انہوں نے ایک ہی لائن پہ رکھا. دیکھیں آپ کسی فرد کی خوش نصیبی ہے کہ اس کی اولاد میں ایک بچہ عالم ہو جائے. کتنی خوش نصیبی ہے. عالم کا کیا مطلب ہوتا ہے گھر کے اندر، وہ کیا برکتیں رکھتا ہے اگر وہ واقعی لائن پہ چل پڑتا ہے. اپنے گھر والوں کو، رشتہ داروں کو، عزیزوں کو وہ حلال حرام اور اس کا سبب جو بھی بنتا ہے، چاہے باپ بنے، چاہے ماں بنے، چاہے دونوں بنے، کم از کم جو ہے یہ اب خطرناک ہوتا جا رہا رویہ. تھوڑا اس چیز سے لوگ دور ہوتے جا رہے ہیں. دیکھیں آل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کو بچایا کس نے ہے؟ غیبت میں آپ کو لے کے کون چل رہا ہے؟ امام غیب ہے. ہاں امام سے کسی کا رابطہ نہیں ہے، لیکن آپ کو غیبت امام کے اندر بھی وجود امام کا شدت سے کیوں احساس ہوتا ہے؟ یہ شدت کس نے پیدا کی ہے؟ یہ احساس کس نے دلایا آپ کو؟ آپ نے امام کو نہیں دیکھا نہ امام کے متعلق آپ جتنے مومنین جہاں تشریف فرمائے ہیں کسی نے بھی غیبت کے متعلق ایک کتاب نہیں پڑھی ہوگی، لیکن ایمان بھی ہے، عقیدہ بھی ہے، آنکھوں میں آنسو بھی نکل آتے ہیں. کیوں؟ یہ وہ علماء جنہوں نے اپنی زندگیوں کو وقف کیا آل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کو رائج کرنے کے لیے، اپنے سینوں میں ان علوم کو اتارا. اس لیے آل بیت علیہ السلام نے غیبت کے لیے لوگوں کو تیار کرنا شروع کیا اپنے زمانے میں. یعنی پہلے عرض کیا کہ چھٹے امام کی موجودگی میں امام علیہ السلام لوگوں کو زرارہ کی طرف، ابان بن تغلب کی طرف، محمد بن مسلم کی طرف اپنے سامنے امام موجود ہے، امام مسئلہ بتا سکتے ہیں، امام ہی مسئلہ بتا سکتے ہیں، لیکن کہتے ہیں نہیں تم محمد بن مسلم سے پوچھو، تم ابان بن تغلب سے پوچھو، تم فلانے سے پوچھو. کیوں؟ امام لوگوں کو تیار کر رہے تھے. ایک وقت آئے گا، اب تو آج تو ہم ہیں لیکن ایک وقت آئے گا کہ ہم نہیں ہوں گے. جب نہیں ہوں گے تو لوگوں کو اس مزاج میں ڈھلنا چاہیے کہ وہ ہمارے امیر لوگوں سے. اس لیے معصوم نے فرمایا من کان من الفقهاء صائنا لنفسه، جو اپنے نفس کی حفاظت کرنے والے ہوں، مطیعا لامر مولا، اپنے مولا کے امر کے اطاعت گزار ہوں، مخالفا للہوا، اپنے خواہشات نفس کے مخالف ہوں. فعلی العوام ان یقلدوا. دیکھیں لوگ کہتے ہیں تقلید کہاں سے آئی ہے؟ دو لفظ ہمارے استعمال ہوتے ہیں، تقلید اور کیا ہے؟ مرجع. مجتہد تقلید اور مرجع دونوں روایت معصوم کے اندر موجود ہے. فعلی العوام ان یقلدوا، عوام کے لیے لازم ہے کہ ان کی طرف کیا کریں؟ رجوع کریں. مرجع بھی آ گیا، تقلید بھی آ گئی. یہ سب معصومین علیہ السلام نے سکھایا ہے. امام سجاد علیہ السلام کی تعلیمات، امام سجاد علیہ السلام کے ہمارے اوپر احسانات. امام کی دیکھیں ایک کتاب ہے صحیفہ سجادیہ، ایک امام کی کتاب ہے حقوق، جس کے اندر امام نے بتایا کس کے اوپر کیا حق ہے. اللہ کا تمہارے اوپر کیا حق ہے، امام کا تمہارے اوپر کیا حق ہے، تمہارے والدین کا تمہارے اوپر کیا حق ہے، تمہارے ساتھ کا تمہارے اوپر کیا حق ہے، تمہاری آنکھوں کا تمہارے اوپر کیا حق ہے، تمہارے پڑوسی کا تمہارے اوپر کیا حق ہے. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو امام علیہ السلام نے بیان کی ہیں. دیکھیں امام سجاد علیہ السلام نے کربلا کے بعد 18 مرحلوں پہ کام کیا ہے. انتہائی مشکل دور ہے امام سجاد کا، یعنی ملاقات نہیں ہو سکتی، امام سے ملنا منع ہے، امام سے رابطہ منع ہے، لیکن اس کے باوجود امام علیہ السلام نے یہ دعاؤں کا انداز اپنایا اس لیے کہ ہماری تعلیمات لوگوں تک پہنچ جائے. اور اس دعاؤں کی کتاب میں ایک خاص لطف آپ کو نظر آئے گا کہ ہر 2 سطر کے بعد، ہر تیسری سطر کے بعد امام آل بیت پر درود بھیجتے ہیں.
یہ فرماتے ہیں کہ درود دعا کے شروع میں پڑھو اور درود دعا کے آخر میں پڑھو، اس لیے کہ درود وہ دعا ہے جو ہر صورت میں قبول ہوتی ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں کہ اللہ پہلی دعا بھی قبول کرے، اللہ آخری دعا بھی قبول کرے اور اللہ درمیانی دعا قبول۔ امام سجاد علیہ السلام نے اس خطبے میں جو یزید کے دربار میں دیے، کیونکہ امام علیہ السلام کی گفتگو کر رہے ہیں، امام علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے ہمیں 6 فضیلتیں دی اور 7 خصوصیات دی، اور ہماری 7ویں خصوصیت یہ ہے کہ اس امت کے مہدی ہم میں سے ہے، اس امت کے مہدی ہم میں سے ہے۔ امام کو فخر تھا اس کے اوپر کہ اس امت کے امام ہم میں سے ہے۔ اللہ سے دعا کریں امام سجاد علیہ السلام کے صدقے، امام عصر علیہ السلام کے صدقے ہمیں تعلیمات اہل بیت علیہ السلام کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہمیں نافرمانیوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یا اللہ جس طرح ایام عزا میں ہمارے رشتے اہل بیت سے جڑے رہتے ہیں، خوشیوں میں بھی اس سے زیادہ رشتے جوڑنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہمیں اپنی خوشیوں میں امام علیہ السلام کو اور تجھے خوش کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، پریشان المومنین کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا فرمائے، جو اولاد ان کو اولاد نصیب فرمائے، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار نصیب فرمائے، جن مومنین دعائیں ذمہ لگائیں ان کی دعائیں اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے، جو مومنین حاضر ان کے دلی حاجات کو پورا فرمائے، جو ان کی پریشانیاں ان کو دور فرمائے، جو سفر میں ان کے سفر پہ خطر فرمائے، جو زیارات کی تمنا رکھتے ہیں ان کی تمنائیں پوری فرمائے، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرمائے، مقامات مقدسہ کی رونقوں کو بحال فرمائے، مملکت خداداد پاکستان کی حفاظت فرمائے، شر شیاطین سے محفوظ فرمائے، مہنگائی سے نجات نصیب فرمائے، ہمارے یہاں پر مولا امام علیہ السلام کا جلد ظہور فرمائے، امام کے مخلص انصار میں شامل فرمائے، امام کے قدموں میں جامع شہادت کی سعادت نصیب فرمائے، ہماری دعا اپنی برکات میں مستجاب فرمائے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات